الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ ایک بار پڑھ لیے، ایک بار مزید پڑھنا لیکن ذرا محبت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نور اللہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ذرا ہمت کریں، ایک بار اور محبت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلیٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے یا اللہ کے ذکر کی باری آئے تو تھوڑی ہمت کیا کریں۔ اور میں تو آپ کو صرف ہمت کرنے کو کہہ رہا ہوں نا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا تو مفہوم ہے او انت مجنون۔ آپ فرماتے ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں آپ کو صرف ہمت کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ محبوب تو فرما رہے ہیں کہ اس طرح ذکر کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ اس لیے حضرت جی کوشش فرمائیں کہ وہ دیوانگیاں واپس لائیں کہیں سے۔ ہماری وہ دیوانگیاں کہیں کھو گئی ہیں حضرت جی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نے میری طرف نہیں غصے سے دیکھنا، یہ علامہ محمد اقبال بھی کہہ رہے ہیں اور آج سے 100 سال پہلے کہہ رہے ہیں۔ اللہ میں اکثر سوچتا ہوں یار پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہوگا جب علامہ محمد اقبال نے یہ لکھا۔ اللہ بڑا خوبصورت دور تھا، سید دیدار علی شاہ موجود تھے، سید میر علی شاہ موجود تھے، سید جماعت علی شاہ موجود تھے، بابا جی فقیر محمد موجود تھے، حضرت بابا جی شیر محمد شرق پور شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود تھے۔ اتنے بڑے شیوخ ہونے کے باوجود بھی اقبال نے یہ لکھا کہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ اتنے بڑے مشائخ ہونے کے باوجود بھی اقبال کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا اقبال نے۔ تو میں کہتا ہوں حضرت جی اگر اقبال ہمیں دیکھ لیتے نا درود پڑھتے ہوئے تو پھر پتہ نہیں کیا لکھتے حضرت جی۔ اس لیے حضرت جی تھوڑا جا حوصلہ کریا کرو، تو بالکل ہی جڑا نا چھڑ دے حضرت سارا نہیں، ہمت کیا کرو۔ میں نہیں سمجھتا آپ نے کون سا کوئی نیا سبق پڑھ لیا ہے، کس سے آپ نے کوئی نیا قاعدہ سیکھ لیا ہے کہ زپ ہی بند کر چھڑنی ہے، کھولنا ہی کوئی نہیں، بولنا ہی کوئی نہیں، تالا مار چھڑنا نہیں۔ یہ زپ کھولو، یہ توڑو زبانوں کے تو تالے حضرت جی۔ پتہ نہیں آپ نے کس سے سیکھ لی؟ آپ کے خیال میں یہ زبان نواز شریف اور عمران خان کے لیے ہے؟ انہوں نے تو بڑے کوٹ کے مار دے حضرت جی۔ اور بھائی نہ نواز شریف لئیے تو نہ عمران خان لئیے، اے انہوں لئیے حضرت جی۔ یہ ان کے لیے ہے، یہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ہمارے بزرگ نے اپنے انداز سے اس کو لکھا۔ کسی نے کہا دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں
دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ 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 ان کے لیے ہے حضرت جی۔ اور دکھ اس بات پہ ہے کہ سب کے لیے بولتی ہے، پتہ نہیں جب ان کی باری آتی ہے کیوں نہیں بولتی ہے۔ تیل تے حضرت جی سارے ہی نچنڈے دیں ہیں، تیل تے مہندی تے رسمیں ہی نہ تے سارے ہی نچنڈے دیں حضرت جی۔ جان جگے دادا بھی نچن ڈیا، نانا بھی نچن ڈیا، تایا بھی بھنگڑا پان ڈیا، ماموں بھی بھنگڑا پان ڈیا۔ پتہ نہیں جب حضرت جی درود کی اور ذکر کی باری آتی ہے آپ کو کیوں شرم آتی ہے حضرت جی؟ اللہ شرم تو وہاں آنی چاہیے حضرت جی، شرم تو وہاں آنی چاہیے حضرت جی۔ وہاں قوم کو شرم نہیں آ رہی، اور جہاں نہیں آنی چاہیے تھی ببو فرماتے او انت مجنون، دیوانوں کی طرح پڑھو، دیوانوں کی طرح اللہ کا ذکر کرو حضرت جی۔ وہاں حضرت ہم شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں حضرت جی۔ میں ہاتھ جوڑوں گا آپ کے ذریعے، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ کوئی ترلا منت ہی ہے آپ کا کہ حضرت آپ کی یہ خاموشی آپ کو لے ڈوبے گی حضرت جی، آگے کچھ نہیں رہا۔ یہ آپ کا جو اتنا بڑا اجتماع بیٹھا ہے نا، یہ آپ قطعاً نہ سمجھے کہ سارے آپ ہی بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی اندازہ نہیں کہ کس کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے حضرت جی۔ یہ میں بالکل اہمی بات نہیں کر رہا، ہمارے تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں نا، باقی بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جی۔ آپ یہاں بیٹھے ہر بندے کو جانتے ہیں حضرت جی، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ ہم سو گئے ہیں، وہ آپ کے خلاف کوئی نہیں سویا ہے۔ جو قرآن نے تب کہا تھا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، وہ اکٹھے ہیں آپ کے خلاف، وہ کام کر رہے ہیں، ہم کوئی نہیں کر رہے۔ ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی غلطیاں پکڑ کے نا تو بس ہوا بنا رہے ہیں حضرت۔ وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے بندو، جب بادشاہت ہماری تھی، جب زور میں ہم تھے، جب طاقت میں ہم تھے، جب اسپین پہ ہماری حکومت تھی، جب ترکی ہمارے پاس تھا، وہ اللہ کے بندو وہ تو تب باز نہیں آئے تھے۔ کیا انہوں نے نبی علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسد طاہر کو چرانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ تب جب ہم زور میں تھے، جب ہماری بادشاہیاں تھیں، جب حکومت ہماری تھی، تو ذرا اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب تو ہم مانگنے والے ہیں۔ کبھی IMF سے مانگتے ہیں، کبھی امریکہ سے مانگتے ہیں، کبھی دبئی سے مانگتے ہیں، کبھی چین سے مانگ رہے ہیں، کبھی سعودیہ سے مانگتے ہیں۔ اب تو پلے کچھ نہیں جی۔ تو آپ کے خیال میں اب وہ باز آ گئے ہیں؟ آپ کے روڈ گروی ہیں، آپ کے ایئرپورٹ گروی ہیں، آپ کی موٹر ویز گروی ہیں حضرت جی، تو آپ کے خیال میں اب وہ باز آ گئے ہیں؟ وہ پتر آپ کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں، آپ کی سوچ نہیں، آپ کا تصور نہیں جاتا حضرت۔ اور ہوتا کیا ہے، یہ جو محافل ہوتی ہیں نا بڑی بڑی، اس میں وہ بیٹھتے ہیں آ کے اور آپ کا جذبہ ایمانی دیکھتے ہیں۔ یہ نقیب بھائی نے میری بات کا بالکل غصہ نہیں کرنا، آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے محفل کو جگا کے رکھنا، لیکن پتر یاد رکھیو جڑا نقیب صاحب دے کہندے تو ہی نعرے مار دے، انہوں کسی کھاتے چ نہیں جگیندے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ نعرہ لگا نہیں، لگوایا گیا ہے حضرت جی۔ کچھ جذباتی کیا ہے، کچھ ایموشنل کیا ہے حضرت جی۔ وہ صرف بیٹھ کے یہ نوٹ کرتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک آیا تو انہوں نے کیا کیا حضرت جی، اس سے پتہ لگے گا اندر کیا ہے حضرت، اسے پتہ لگے گا اندر کو جائے کہ بجھ گیا سارا کچھ ہی حضرت۔ وہ صرف یہ نوٹ کریں گے جب درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے کس طرح درود پاک پڑھا، کیا تھا انداز پڑھنے کا، کیا تھا سٹائل پڑھنے کا، کتنی محبت تھی، کتنی لگن تھی، کتنا جوش تھا، کتنا خروش تھا حضرت۔ تو پھر آپ ہی مجھے بتائیں حضرت جی کی انہوں نے پیچھے لے کے بھیجا ہونا۔ اس لیے حضرت جی بولو گے تو بچ جاؤ گے، بولو گے تو بچ جاؤ گے، کیونکہ جب بولو گے نا وہ پھر پیچھے رپورٹ لے کے بھیجیں گے، نہ بھائی ان ٹلے ہو گئے نے، لیکن جو گل آئے نا انہوں دی پھر نہیں کچھ ویکھدے ہیں، کیا بولتے ہی کچھ نہیں، آپ بولتے ہی آپ کچھ نہیں ہے، آپ نے تالے لگا دیے زبانوں کو حضرت۔ نہیں، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ ہاں یار، اور ہمارے بڑوں نے حضرت یاد رکھنا، کوئی لطیفے نہیں لکھے ہیں۔ آج 13 رجب المرجب ہے، آج ولادت ہے مولا مشکل کشا کی، اور کتابوں میں لکھا ہے جب مولا کی ولادت ہوئی تو محبوب علیہ السلام مکہ میں نہیں تھے، اب باہر تھے۔ جب آپ تشریف لائے حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، آپ اپنی چچی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دینے گئے۔ وہ آگے سرچ کرتی ہیں خوشی تو ہے بچے کی ولادت کی، لیکن ایک دکھ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا دکھ کیا ہے؟ اور کرتی ہے دکھ یہ ہے کہ بچہ نابینا ہے،
کیونکہ حضرت مولا آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. آپ نے فرمایا دو مجھے. جیسے حضور نبی علیہ السلام نے مولا مشکل کشا کو اپنی گود میں لیا نا, مولا مشکل کشا نے آنکھیں کھول دی ہیں. آپ نے آنکھیں کھول دی ہیں. وہ لکھا ہے کبھی محبوب علیہ السلام نے پوچھا مولا مشکل کشا سے, آپ نے فرمایا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. تو عرض کرتے محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا, میں چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں سب سے پہلے محبوب دیکھوں. ہیں اللہ اکبر ہیں یا رسول اللہ یا علی. یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں نہیں لکھا حضرت, دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان. حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جب محبوب علیہ السلام کا وصال ہوا نا, آپ نے پردہ فرمایا, روح انور کو چھپا لیا. یہ انصاری صحابی تھے, یہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے. ان کو کسی نے آ کر خبر دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. پہلے تو مانا ہی نہیں کوئی بھی, اور یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے, ان کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی تھی. پہلے تو مانا ہی نہ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا نہیں ہو گیا, لیکن انہوں نے اسی وقت ہاتھ کھڑے کر دیے. اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں, محبوب اکھاں دے ایس لیے سن کے تیرے محبوب نے ویکھنے سا. اور اگر تیرے محبوب ہی نہیں رہے تو میں نے ہی آنکھوں کا کیا کرنا ہے. میں نے نہیں یہ پہاڑ دیکھنے, میں نے نہیں یہ باغ بہاریں دیکھنی. یہ آنکھیں تو اس لیے تھی تیرے محبوب کا جلوہ دیکھا کرتے تھے. محبوب ہی نہیں رہے تو آنکھیں کیا کرنی ہے, تو مجھ سے میری آنکھیں لے لے. لکھا ہے اپنے کھیت میں کھڑے کھڑے اندھے ہو گئے تھے. یہ ہمارے بڑوں نے لطیفے نہیں لکھے حضرت جی, یہ حال تھا ہمارے بڑوں کا حضرت جی. دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان. اعلیٰ حضرت پہ مشکل وقت آیا نا, وہ جو نواب تھا نان پارا کا, کہا جی اس کے لیے کچھ لکھ دیں, وہ بڑا دیتا ہے. آپ نے اسی وقت لکھا, آپ نے فرمایا کرو مدح اہل دول رضا. نہیں بھائی یہ نواز شریف کے لیے, یہ نہیں ہے عمران خان کے لیے, یہ ان کے لیے حضرت, اور انہی کے لیے بولے گی حضرت. کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا حضرت کہ یہ کس کے لیے حضرت, آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا حضرت. اور نہیں ہو بھائی, یہ ان کے لیے حضرت, یہ ان کے لیے. بولو میرے کا کیوں, کھولو یہ زبانوں کے تالے, توڑو اور نام لے کے تو دیکھو حضرت جی. وہ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں, کچھ اصل میں گلا سنانے ہیں بابیاں دیاں, تو لوگ سمجھنے اور آپ بھی بابا ہی ہے. بھائی ساڑھے کا بابیاں دیاں گلا ہی کوئی نہیں, آپ بھی بابے بوبے ہی کوئی نہیں جی. میں بڑا گناہگار. وہ اکثر نا لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب وہ اسم اعظم دسو کوئی, تو میں کہنا ہونا میں بھائی جی مجھے اسم اعظم آندا ہے تو میں بھی سڑکاں تے دھکے کھاواں پیا, میں بھی کتے آستانہ بنا کے بیٹھا ہوا حضرت. لیکن کمال حضرت جی کسی نے لکھا, کمال لکھا کسی نے. وہ کہتا ہے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو. اسم اعظم پوچھتا ہے تجھے محبوب کا نام آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تجھے اسم اعظم کی تلاش کیوں ہے, پھر تو کیوں تلاش کر رہا ہے اسم اعظم. اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو, اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا. محمد محمد میں کہتا رہا, محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی, آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. بولو یار, پھر دیکھو بہاریں لگتی ہیں کہ نہیں. مولا مشکل کشا کے لیے لکھا ہے بس جی اے سارے پنڈلو آ گئے جی مینوں, بات جو میں دینا آیا میرے کو لے لو حضرت جی. اے سارے پنڈلو آ گئے جی مینوں, بس گل سنو میری حضرت جی. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سین عرب میں بیٹھے تھے حضرت جی. ٹھیک ہے جی, ایک طرف مولا مشکل کشا ہے, دوسری طرف گروہ کفار ہے, ابو لہب ہے, ابو جہل ہے, عتبہ ہے, شیبہ ہے, ولید بن مغیرہ ہے, بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں. اس طرف فقر کا تاجدار بیٹھا ہے حضرت جی, بظاہر کچھ نہیں لیکن روحانیت میں بادشاہ ہیں حضرت, ولیوں کے بھی حضرت. وہ ایک فقیر آ گیا, اس نے تو ظاہر ادھر ہی جانا تھا حضرت, جہاں ظاہر میں بہت کچھ تھا لیکن باطن میں کچھ نہیں تھا. وہ وہاں گیا, اس نے جا کے ہاتھ پھیلایا, ان سب نے آپس میں مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس فقیر کو کہا سامنے بندہ دسدا پہ ہے, کیا ہو, کہا وہ کل جا بڑا دن دائی. ان کو تھا جب یہ جا کے مانگے گا, بظاہر تو حضرت علی کے پاس کچھ نہیں دینے کو, جب نہیں دیں گے تو ہم مذاق بنائیں گے. علی کیا دیا محمد کی غلامی نے تجھے, اب یہ حالت ہے فقیر کو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تیرے پاس. وہ لکھا ہے وہ مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں آیا اور اس نے دستے سوال دراز کیا. آپ نے نہیں فرمایا کچھ نہیں, آپ نے درود پاک پڑھ کے نا 10 بار آپ نے اس کی ہتھیلی پہ دم فرمایا اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے ہتھیلی بند کی. فرمایا ہتھے نہ کھولنی, جنہوں نے بھیجیا انہوں نے کول ہی کھول جا کے ہیں.
اب وہ آپس میں بیٹھے مذاق بنا رہے تھے, لے بھائی بولا پھوک ماریا بھی کھ ہوں بھائی, تیری پھوک نہ کھ نہیں ہوں, ساڑھے وڈیاں نہیں نظارہ کچھ ہی ہو جاتا ہے. ہاں تیری پھوک سے تو نہیں کچھ ہوتا, لیکن ہمارے بڑوں کی پھوک سے ہو جاتا ہے. وہ لکھا ہے وہ فقیر چل پڑا, اور جب اس نے آ کے کافروں کے سامنے اپنی بند مٹھی کھولی تو اس کی مٹھی میں ایک سونے کا سکہ تھا. وہ لکھا ہے وہاں مولا مشکل کشا کی کرامت, نام محمد کی برکت دیکھ کے کہیں کافر مسلمان ہو گئے تھے. اور یہ نہ سمجھنا کہ آج نہیں بن سکتا ہے جی, لیکن کو حضرت علی دا نوکر بھی تو رہنا ہے. ہاں بن سکتا ہے لیکن کو نوکر بھی تو ہونا مولا مشکل کشا کا. بنتا کیوں نہیں بنتا ہے, لیکن کو آئے تو صحیح نا. میرے جو دادا پردادا پیر و مرشد تھے نا, آپ نے کم و پیش 120 سال عمر پائی, اور پھر جو دادا شیخ تھے آپ نے بھی تقریباً 100 سال کے قریب عمر پائی. اب ایک بڑی خوبصورت بات سنایا کرتے تھے مولا مشکل کشا کے حوالے سے. آپ فرمایا کرتے تھے کچھ سیکسی تھے جنگل سے نا لکڑا مڈن ٹور گیا. وہ جب گیا نا تو بارش برسی ہوئی تھی, یہ والی سڑکیں تو نہیں, کچی سڑکیں تھیں مٹی کی. جب گیا نا تو راستے میں کیچڑ تھا, وہ ظاہر خالی تھا گڈھا, وہ گزر گیا. سارا دن اس نے جنگل سے لکڑیاں کاٹی, گڈھا لکڑوں سے بھر لیا. جب واپس آیا نا تو کیچڑ میں گڈھا پھنس گیا. اس نے جناب پہلے تو خود بیل کا زور لگوایا, لیکن وہ کام بیل سے بڑا زیادہ بھاری تھا. اب جو اس کا عقیدہ تھا اس کے مطابق اس نے پہیے کو ہاتھ ڈال کے نا اس نے اپنے گروؤں کو پکارا مدد کے لیے. مدد یا گرو نمبر 1, مدد یا گرو نمبر 2, مدد یا گرو نمبر 3. لیکن کو میرے ہار دے چیلا سی, کافی نہیں ہویا ہے. بڑا پریشان, رات پہن رہی نہ گیا تو نہیں چوراں نے آ پھڑنا. تو چلیے آپ کل آواں گے سویرے سویرے, جی کو بچ گیا ہوئے لے جائیں گے, نہیں تو جان نہ وقت کچھ ہے نہیں نا. لیکن جب آگے چلا تو پھر دل میں خیال آیا, وہ بیل گڈھا سارے دن کی لکڑیں کیا کر رہا ہے. بس اسی کشمکش میں تھا, کدھر سے حضرت مولا مشکل کشا کا ایک ملنگ گزر رہا تھا. یا علی ہے, یا علی ہے. وہ بھائی نالے دھوکھے چ نہ آئی ہو. یہ جو کہتے ہیں نا علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پنگ, میرا دل کردا نا منہ چ کولے پاواں منوسو. علی دے ملنگاں نو بھنگ دی کی لوڑ پے گئی ہے. یہ شیطان کے ملنگ ہے جو بھنگ پیتے ہیں, علی کے ملنگ نہیں بھنگ پیتے. علی کے ملنگ مولا علی کے ہاتھوں سے دستے, مولا علی کے دستے رحمت سے شراب شوق پیتے ہیں حضرت جی. ہاں جی, ان کو کیا لوڑ پڑ گئی بھنگ کی, یہ کسی اور کے ملنگ ہوں گے. مولا علی کے ملنگ نہیں بھنگ پیتے, مولا علی کے ملنگ تہجد پڑھتے ہیں. مولا علی کے ملنگ قرآن پڑھتے ہیں. صرف ملنگ نہیں, اولاد علی بھی ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز لکھا ہے ایک قرآن صبح ختم کرتے تھے, ایک قرآن رات کو ختم کرتے تھے. اور کمال یہ تھا جب قرآن ختم کر کے فارغ ہوتے نا تو غیب سے آواز آتی, معین الدین تیرا پڑھا ہوا کلام ہمیں قبول ہے. یہ علی کے ملنگ. ہاں جی, صرف علی کے ملنگ نہیں, اولاد علی. حضور غوث اعظم فرماتے 40 سال گزر گئے میں نے عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی ہے. علی کے ملنگ نہیں بھنگ پیتے حضرت, یہ کسی دھوکے میں نہ رہنا, یہ شیطان کے ملنگ ہیں. علی کے ملنگ نماز پڑھتے ہیں, علی کے ملنگ شریعت کی پابندی کرتے ہیں, علی کے ملنگ اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ملنگ نہیں, علی کے اولاد علی ہیں حضرت, وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں. لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بازار سے گزر رہے تھے, کیونکہ حضرت جی یاد رکھیو جنوں بھی حضرت مولا علی لوکران ٹان ڈئی نہ ہوئے گا نرم. پہلی نشانی, جنوں مولا علی لو کرنٹ آن ڈئی ہے نا ہوئے گا نرم. دیکھو نا کرنٹ آن کتوں ڈئی ہے, آن کتوں ڈئی ہے, نرم ہوگا حضرت, حلیم ہوگا, ٹھنڈا میٹھا ہوگا حضرت. حضور غوث اعظم لکھا ہے وہ آپ خود کو نا چادر میں چھپا کے گزر رہے تھے, کیونکہ آپ نے بازار سے گزر کے جانا تھا. لوگوں کا جمع غفیر, اگر اس طرح گزروں گا سارے اکٹھے ہوں گے, دھکا لگے گا, کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا, میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. چھپا کے گزر رہے ہیں. وہ لکھا اس وقت بازار میں کپڑا چور کھڑا تھا, اسی کی نظر حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی. چادر بڑی قیمتی تھی. اس نے پروگرام بنایا جی چادر کھو کے میں نس جاواں تے جڑی مہنگی وکنی ہے نا مینوں کئی دن کھ نہیں کرنا پینا ہے. وہ چل پڑا پیچھے, لیکن یہاں نہیں چورانی کیونکہ رش ہے, پکڑا جاؤں گا, انتظار کروں گا چادر والا بازار سے باہر نکلے, 2-3 بندوں کی پریشانی کوئی نہیں, اتنے بندے نہیں سنبھالے جائیں گے, بھاگ جاؤں گا میں لے کے. اب غوث پاک فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا تھا کون چل رہا ہے,
کس نیت سے چل رہا ہے پتا تھا سارا ہی، آپ بھی چلتے رہے وہ بھی چلتا رہا حضرت۔ جب چور کے نزدیک جگہ ٹھیک آ گئی نا چادر چھین کے بھاگنے کو، اور اس نے پکڑ کے نا چادر کو ہاتھ ڈالا اور اس نے کھینچا، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم پھڑی چادر پیڑی نیت نال سو، پھڑی چادر پیڑی نیت نال، لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی سو، پھڑی چادر پیڑی نیت نال سو لیکن پھڑ چادر عبد القادر دی لئی سو، مالکا جے پھاڑی لئی سوں پھر اینی دا کرم کر میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے۔ یہ نشانی ہوگی نرم، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، جس کو ادھر سے کرنٹ آ رہا ہوگا۔ وہ ملنگ سی حضرت، مولا علی دا ملنگ، اے نہیں یہ ملانگنی ہے تانگنے حضرت جی، ہاں حضرت۔ حضرت سارا نہیں میں پڑھوں گا، حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی جن کو فیض ہی مولا مشکل کشا سے حضرت جی، یہ ہے مولا علی کے ملنگ، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قلندر بو علی ہستم، قلندر بو علی ہستم بنام دوست سر مستم، جنہوں نے حضرت علی دا تھوپی تھی حضرت تو مست ہو گئی حضرت۔ قلندر بو علی ہستم بنام دوست سر مستم دل اندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم۔ حضرت پانگ کتوں آ گئی حضرت جی، پانگ پتہ نہیں کتوں لین دی انہوں نے چوکو کے حضرت نہیں۔ قلندر بو علی ہستم، قلندر بو علی ہستم بنام دوست سر مستم دل اندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم۔ حضرت پانگ پتہ نہیں کتوں لین دی انہوں نے چوکو کے حضرت جی، کوئی پانگ شنگ نہیں ہوندی حضرت۔ اتھے تہجد ہوئے گی، اتھے شب بیداری ہوئے گی، اتھے سخاوت ہوئے گی حضرت۔ پھر حضرت علی دے ملنگ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، سلسلہ علیہ قادریہ شریف ہے جی۔ وہ لکھا ہے کہ بغداد شریف میں ایک چور آ گیا، اس نے حضرت جنید بغدادی کو اپنے مریدین کے ساتھ آتے جاتے، بڑا جاہو جلال تھا حضرت، انہیں کہا لے بھی پیر ہو رہی تھے، واہ بھی میر نے، آج رات نا پیر ہونا گھر ہی چوری کرنی، جڑے ویلے شاہ پڑھن جان۔ حضرت جنید سارے آپ شاہ پڑھنے چلے گئے، خانقاہ میں تھا کوئی نہیں، اس نے دیوار پھلانگی اور اندر، لیکن جب اندر آ کے دیکھا تو یار دا نا ہی ہے اور کھ بھی نہیں ہے، لوٹا مسلح قرآن پاک۔ اس نے کہا یہ تو رات ضائع گئی، لیکن جانا میں نے بھی کوئی نہیں، کچھ نہ کچھ تو لے کے جاؤں گا۔ لکھا اس نے بڑا تلاش کیا، آخر اس کو نا کسی کونے سے حضرت جنید بغدادی کا کرتا مل گیا۔ اس نے کہا بھائی رات تو ضائع نہ جائے، کچھ تو ہاتھ آیا ہی نا۔ اس نے وہ کرتا لیا اور اسی وقت نا بازار بیچنے چلا گیا، ایک دکاندار کے پاس گیا، اس کو جا کے کہتا بھائی کرتا خرید لے۔ اس نے کہا بھائی کرتا تو تب خریدوں گا، پہلے اس بات پہ گواہ لے کے آ کہ کرتا تیرا اپنا ہے۔ گواہ کہاں سے لاتا؟ اس نے تو چوری کیا تھا۔ اس نے چھوڑا دوسرے کر، اس نے بھی وہی، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، ہوتے ہوتے نا وہ اس دکان پہ آ گیا جو مسجد کے بالکل سامنے تھی۔ اب اتنی دکانیں چلتے چلتے نا اسے بھی کوئی ہیلا آ ہی گیا۔ وہ سب سے آخری دکان والے نے جب کہا نا گواہ لے کے آ، وہ کہتا ہے بھائی میں نے کرتا خریدا ہی شام سے ہے، تو میں اب شام سے گواہ لے کے آؤں؟ میں نے کوئی بغداد شریف سے تو نہیں خریدا، میں نے شام سے خریدا ہے، شام سے گواہ لاؤں کہ کرتا میرا اپنا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، کیسے تاجر ہو تم بغداد کے سارے؟ لیکن وہ اس بات پہ ڈٹا تھا، نہیں بھائی جتنی دیر گواہ نہیں میں نے نہیں کرتا خریدنا کوئی۔ لکھا اتنی دیر میں حضرت جنید بغدادی نے نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھتے کیا ہیں، دو شخص ہیں، آوازیں بلند ہیں، ایک کے ہاتھ میں آپ ہی کا کرتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے خرید لے، وہ کہہ رہا ہے پہلے گواہ لے کے آ، وہ کہتا ہے میں نے شام سے خریدا ہے۔ اب چلے گئے دکاندار کے پاس اور جا کے اس کو کہتے ہیں او بھائی تو کرتا خرید لے۔ جنید گواہی دیتا کہ کرتا اسی کا ہی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ہاں ہاں، جس کو بھی ادھر سے کرنٹ آئے گا نا اس کا پھر ایک اور رنگ ہوگا، وہ نرم ہوگا، وہ حلیم ہوگا، وہ بڑا زیادہ معاف کرنے والا ہوگا۔ کرنٹ دیکھو نا کدھر سے آ رہا ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا نماز پڑھا رہے ہیں، میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن ملجم کی جو ضرب تھی وہ اتنی شدید تھی کہ حضرت مولا پاک کے سر مبارک کو کاٹتی کاٹتی نا کان پٹی تک آئی حضرت۔ کہ آپ تو حضرت جی خشوع خضوع سے نماز پڑھا رہے تھے، آپ کی تو توجہ نہیں تھی اس جانب کوئی بھی۔ اللہ آپ کو پتا تھا وہ چھپا بیٹھا ہے، آپ کو پتا تھا یہ ہونا ہے، آپ کے علم میں تھا حضرت جی،
لیکن مسلک ان کا کیا تھا؟ جے وہ میرے دکھ وچ را دی میں سکھ نو چولہے پاواں. حضرت ان کو پتا تھا کھڑا ہے. حضرت دیکھا جب جناب صدیق اکبر بیمار ہوئے نا تو سارے صحابہ اکٹھے ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں یار غار اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے کسی حکیم کو بلائیں. آپ نے آگے سے فرمایا میرے حکیم نے تو مجھے دیکھ لیا ہے. سب نے کہا کیا کہا؟ پھر حکیم نے دیکھ کے آپ نے فرمایا اس نے کہا ہے جو میرا دل جو میری مرضی ہو میں وہی کرتا ہوں. حضرت وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے تھے. مشکل کشا کو پتا تھا کھڑا ہے لیکن کہا نہیں جی میں میرا مالک راضی ہے. ہاں مولا مشکل کشا کی شان پہ تو قربان جاؤں. یہ بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام حسین میدان کربلا میں تشریف لے گئے نا اس وقت سب سے جو چھوٹے تھے عمر میں وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور لکھا ہے جتنی دیر کاروان اہل بیت میدان کربلا میں موجود رہا امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا. اب کسی نہ کسی کی گود میں رہے. کیوں نہیں لٹایا گیا؟ کہ یہ نہ ہو امام علی اصغر کو زمین پہ لٹائیں اور یہ زمین پہ ایڑی رگڑے نیچے سے پانی نہ نکل آئے. ہاں جی کیونکہ ان کا مسلک یہ تھا کہ زور نہیں دکھانا، آج یہ دکھانا ہے کہ اس کی رضا پہ راضی کیسے رہ جاتا ہے. مولا کو پتا تھا. دیکھا اس نے اتنا شدید وار کیا کہ وہ کن پٹی تک آیا حضرت کاٹتے کاٹتے. اور آپ تصور کر سکتے ہیں حضرت جی کس قدر مولا مشکل کشا کو تکلیف ہوئی ہوگی. پیناڈول کوئی نہیں، ڈکلوران کوئی نہیں، موون کوئی نہیں، آرٹیفن کوئی نہیں، بروفن کوئی نہیں. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی مولا مشکل کشا کو. یہ گرفتار ہوا اور یہ گرفتار کھڑا تھا. مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں نا پانی کا پیالہ پیش کیا گیا. آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی. آپ نے فرمایا پہلے ہنو پہ ہو. ہائے ہائے کیونکہ بغض تھا اس کے دل میں مولا مشکل کشا کا. اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا پانی نہ پیویں اس میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا ہے. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. پانی کا پیالہ اسی طرح واپس آیا. آپ نے مخاطب کر کے فرمایا عبد الرحمان ایک ہی کیتا ہی پانی نہ کر چھڑیا. سن اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی بروز قیامت اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا. ہاں علی کا ملنگ گزر رہا تھا. دیکھتا کیا ہے سکھ گڈا ہے لکڑا نے ٹگا ہے اور سکھ بڑا پریشان کھلوتا ہے. آ گیا آ کے پوچھتا سردار جی جاندے نہیں رات دا ویلا ہے تسو. اس نے کہا ملنگا جا کام کر ساڈا ٹائم نہ ضائع کر. انہیں کہا میں اپنا کام کراں گا تو کیوں نہیں جان ڈیا وہ چور آ لین گے تینوں نہیں. اس نے کہا میری باڈی ویکھی سکھ نے. ملنگا نے کہا آہو. انہیں کہا میرے اندروں تیرے ہار دے 4 ملنگ نکل آندے نے. اور میرے کو گڈا نہیں لیا میرے ٹگے کو گڈا نہیں لیا میرے گروؤں کو گڈا نہیں لیا ایویں تینوں دس کے ٹائم ضائع کراں جا جا کے کام کر. انہیں کہا بس اینا جہا کام ہے گڈا کھڑنا ہے. میں اور پتہ نہیں کیڑی پریشانی ادھر ہو. انہیں کیتا جناب پرے تے پایا گڈے دے پہیے نو ہاتھ. ماشاءاللہ سرکاراں دے تے کی کہنے اگے ہی دیکھو ہوئے نا پایا جناب گڈے نو ہاتھ تے ماریا ایک ہی نعرہ. ذرا مزہ دئیو نعرے دا ہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. گڈا باہر. سکھ بڑا پریشان ہویا. انہیں کہا 10ویں میں آپ ہی بیٹھا ہاں میرے کو بھی نہیں نکلیا ٹگے کو بھی نہیں نکلیا تے میرے یہاں گروؤں کو بھی نہیں نکلیا. 10ویں میں آپ ہی بیٹھا ہوا تے دیکھ کے گرو نے کٹ چھڑیا پھڑ کے. بڑا ٹھیٹ جہا ہو کے کہندا ہے نہیں ملنگو گرو ساڈے بھی ٹھیک نے بادرا چکڑ دے پیڑے نے رکھو پہ دے پیڑے نے گرو ساڈے ہی ٹھیک نے رکھو پہ دے پیڑے نے. گرو ٹو پیڑا ہے براسیا ٹو پیڑا ہے. گروؤں دا کی کہنا جی ہے بس پتر اسی نہیں ٹھیک ہے کوئی اسی نہیں ٹھیک ہے. اور میں ٹریول کرنے والا بندہ ہوں. صبح بجوات گیا بجوات سے لالا موسیٰ آیا لالا موسیٰ سے یہ مغرب وقت ہم پنڈی انٹر ہوئے ہیں. میں حضرت جی ٹریول کرتا ہوں اور میں اسپیشلی حضرت جب کسی یونیورسٹی کے بعد یہ بورڈ لگا دیکھتا ہوں نا کہ جی انگلینڈ یو کے میں تعلیم کا بہترین موقع آسٹریلیا میں تعلیم کا بہترین موقع کینیڈا میں تعلیم کا بہترین موقع. اللہ کی قسم ہے میرا دل دکھتا ہے یار اسی کیوں کینیڈا پڑھن جائیے اسی کیوں یو کے پڑھن جائیے ہم کیوں آسٹریلیا پڑھنے جائیں. وہ جنہ کل علی ہوئے انہوں کی لوڑ پہ گی جان دی ہے جن کے پاس علی ہو ان کو کیا ضرورت پڑ گئی کہیں جانے کی ہے.
ہونا تو یہ چاہیے آسٹریلیا والے آ کے ہمیں کہیں اور تمہارے پاس علی ہے کچھ ہمیں بھی پڑھاؤ. ہونا تو یہ چاہیے یو کے والے آ کے ہمیں کہیں اور تمہارے پاس علی ہے ہمیں بھی کچھ پڑھاؤ. ہونا تو یہ چاہیے کینیڈا والے آ کے ہمیں کہیں اور تمہارے پاس علی ہے ہمیں بھی کچھ پڑھاؤ. لیکن دکھ سے مجھے کہنا پڑے گا پتر، علی صرف نعروں میں ہے، علی صرف زبان میں ہے. جس دن علی تیرے دل میں آ گئے، جس دن علی تیرے کردار میں آ گئے، تو پڑھنے نہیں جائے گا، تو پڑھانے جائے گا. تو نہیں کینیڈا پڑھنے جائے گا، تو کینیڈا والوں کو پڑھانے جائے گا. لیکن نبی علی صرف نعروں میں ہے، علی صرف ابھی یہاں ہے. جتنے حضرت جی علی ایتھے اتر آئے نا، اس دن تے دن ہی وکھرا ہوئے گا. میں نے دیکھے ہیں جی علی والے، میں نے دیکھے ہیں علی والے. میں قبلہ صاحب سیالکوٹ فتح گڑھ میرا ایریا ہے، ہمارے گھر کے بالکل سامنے حضرت جی قبرستان ہے. وہاں ایک ملنگ رہا کرتے تھے حضرت جی، اور وہ واقعی علی کے ملنگ تھے. اور اس بندے نے بھرا میلہ چھوڑا تھا. میرا گھر یہ قبرستان ہے، آگے سڑک ہے، میرا گلی میں گھر. حضرت دا قبرستان دے نال کار، قبرستان دی کندھ تے حضرت دی کندھ سانجی سی. حضرت میرے گھر میں اور قبرستان میں سڑک تھی، پھر میرا اندر جا کے گلی میں گھر تھا. میرا گھر بھی میری طرح چھوٹا سا 2.5 مرلے کا، حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا. اس بندے نے وہ گھر چھوڑا اور آ کے قبرستان میں 17 سال اس قبرستان میں بیٹھے. بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے. اور یہ کبھی نہیں کہنا کہ جی مینوں محبت ہے، تو کون ہونا محبت کرنے والا. یہ اگر محبت نہ کرن تے تو انہاں دی مرضی تو بغیر انہاں محبت بھی نہیں کر سکتا. یہ محبت کریں گے تو کرے گا. یہ کبھی نہ اس وہم میں پڑ جانا حضرت. اور پھر میں نے حضرت سے بڑا کچھ سیکھا. حضرت میرا جب کچھ مجھے فارغ وقت ملتا تھا نا، میں نہیں یہ دوستوں شوستوں کے پاس بیٹھتا تھا جا کے، کیونکہ میں نے میاں صاحب کا شعر پڑھا تھا، چھڑ دے بے درداں دی یاری، چھڑ دے بے درداں دی یاری، نیتا ہو جاسی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. کسے پاک کل بئی نہ کو پاک لبے، کسے پاک دی کتاب نو کھولیں کتاب بھی نہ لبے تے کلا بہ جائیں، کسے پیڑے کل نہ بئی ہے. جتنا حضرت جی بری صحبت، میرے قبلہ جی میرے پردادا دادا شیخ حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب صاحبزادے تھے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو عیدگاہ شریف سے خلافت تھی. اور حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکیم خادم علی صاحب کی 14ویں اولاد تھے. 13 بچے ایک ایک کر کے فوت ہو گئے. 14واں اتنی بڑی آزمائش تھی حضرت جی. وہ پھر بڑا پیار تھا. اور آپ تھے بھی حکیم عبداللہ. میرے پردادا دادا شیخ فرماتے ہیں میں گیا گزر کے، مجھے دیکھا بڑے بزرگاں نے، کہتے میں پھر واپس آیا، انہوں نے پھر دیکھا، کہتے میں تیسری بار پھر واپس چلا تو مجھے بلا لیا. فرمانے لگے عبداللہ کتنے گیا سائیں تو ہوں کتنے چلنا ہے، دیکھنا بات کتنی باریک ہے. کہتے میں نے عرض کی میاں جی، اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں میرے پردادا شیخ کو، میاں جی بیبے نے کیا ہی دال لے کے آ تے کیما دے نال جی کچھ ہاتھ بھی تولے ہوندے نے تے نہ بھی تولے ہوندے، کیما گھر تے رکڑیاں تے ہوندیاں ہی نے نا. کہندے نے بیبے نے مینوں دال لین بھیجیا سی تے میں دال لے کے آیا. تے بیبے نے دال تولی ہے تے دال کٹ ہے، تے بیبے ہوری کہنے نے جا دکاندار نو کہہ پوری دال دے. تو کہتے ہیں مجھے آگے سے فرمانے لگے عبداللہ اپنی بیبے نو کہہ تھوڑی دال پکا لے، میں نے دوبارہ اس بے ایمان دے متھے نہ لا ہے. صحبت اتنا پتر اثر کرتی ہے. اور آج آپ کو بالکل پرواہ نہیں آپ کے بیٹے کا دوست کون ہے، آپ کی بیٹی کی سہیلی کون ہے، آپ کو بالکل اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، نسلیں تباہ. یاد رکھنا اللہ کے بندوں، گوڈی نہیں کرو گے، پانی نہیں ڈالو گے، کانٹ چانٹ نہیں کرو گے، سنڈیوں سے لڑیوں سے نہیں بچاؤ گے، کس طرح نسل بچے گی تمہاری. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز جن کو تاریخ نے عمر ثانی کا، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ عمر سے عمر ثانی کیسے بن گئے؟ آپ فرماتے ہیں میرا بچپن کا دور تھا، میں پڑھ رہا تھا، اور فرماتے ہیں اس وقت میرے شیخ تھے حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں نا آپ درس حدیث دیا کرتے تھے. کہتے میں درس میں شامل نہیں، زور کی نماز میں شامل نہیں ہو سکا، لیٹ پہنچا. کہتے اس وقت پہنچا جب حضرت فرضوں کی دعا سے فارغ ہو چکے تھے. کہتے حضرت کی نظر پڑی، اور اس وقت آپ فرماتے ہیں میرے والد صاحب مصر کے گورنر تھے، عام کا بچہ نہیں، مصر کے گورنر کا بچہ. کہتے ہیں باقی سنتیں اور نفل پڑھنے کے بعد نا مجھے بلایا، اور بلا کے کہتے ہیں اے عمر تیری جماعت کیوں رہ گئی؟ کہتے میں نے عرض کی شیخ وضو کرنے کے بعد نا میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے بالوں میں کنگھی چلا رہا تھا.
مجھے اپنے بال اتنے اچھے لگے، میں بالوں کی خوبصورتی میں کھو گیا اور میں لیٹ ہو گیا، میری جماعت رہ گئی۔ آپ نے فرمایا جا، کاتب کو بلایا۔ آپ کے والد حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی جو مصر کے گورنر تھے، ان کو خط لکھا، کہا آج بالوں کی خوبصورتی کی وجہ سے تیرے بیٹے کی ظہر کی جماعت رہ گئی، سزا تو دے گا کہ میں دوں۔ خط مصر کے گورنر کے پاس پہنچا، آپ نے خط پڑھا، ہماری طرح نہیں کیا، اور مولوی کو خدا دا خوف کا پڑھتے لئی سنا، جماعت ہی رہ گئی، تو میرے جانے دے پیچھے ہی پہ گئے۔ آپ نے خط لکھا، آپ نے فرمایا کیونکہ جماعت رہ جانے کی وجہ ہے بال، اس لیے عمر کی سزا یہ ہے کہ اس کی ٹنڈ کروا دو، نہ رہیں بال، نہ چلے کنگھی، اور نہ چھوٹے جماعت۔ آپ فرماتے ہیں والد کی شفقت اور استاد کی تربیت نے مجھے عمر سے عمر ثانی بنا دیا۔ آج ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے، میرے پتر دا یار کون ہے، میری دھی دی سہیلی کون ہے، یہ میرے پتر دے یار ہون دے لائق ہے بھی ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، یہ گھر کیسا ہے۔ او بھائی اپنی نسلیں بچاؤ میاں، اپنی نسلیں، ہمارے بڑوں نے بڑی محنتیں کی ہے جی اپنی نسلوں پہ۔ ایک بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے، مچھلی پکڑنے چلے گئے اپنی بچی کو لے کے، وہ کیا کرتے، مچھلی پکڑ کے نا وہ اتار کے کنڈی سے اپنی بیٹی کو دیتے، وہ پیچھے مچھلی دیکھ کے نا پھر دریا میں پھینک دیتے۔ جب دوپہر کا وقت ہو گیا نا تو بزرگوں نے دیکھا کہ اب تو کافی مچھلیاں ہو چکی ہیں، چلیے گھر واپس۔ وہ اپنی بچی کو کہتے بیٹا دکھا تو صحیح کتنی مچھلیاں ہوئی۔ اس نے برتن کا ڈھکن اٹھا کے دکھایا تو مچھلی کوئی نہیں۔ وہ کہتے میں نے اتنی مچھلیاں پکڑ کے دی کدھر گئیں؟ میں نے دریا میں واپس پھینک دی۔ وہ کہتے میں نے دریا میں پھینکنے کے لیے دی تھی، تو نے دریا میں کیوں پھینک دی؟ سنو تربیت۔ بچی آگے سے کہتی بابا اب ہر روز صبح بٹھا کے ہمیں خود نہیں درس دیتے، اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، وہی پرندہ جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے۔ آج جب مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں دیکھ کے سمجھ جاتی تھی اس نے آج اللہ کو نہیں یاد کیا، اسی لیے پھنسی ہے، میں نے واپس پھینک دی۔ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہ غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ کیا تربیت کر رہے ہو آج؟ ہر دوسرا بندہ حضرت ہم سے دم کروانے آیا ہوتا ہے، اے حضرت صاحب ذرا دم کر دئیو جی، کادا جی، اے جی موبائل نہیں چھڑدا، میں حضرت جی اینو چھڑ پھر پہلے تینوں کرنا، تو کیڑا چڑھنا ہے، میں اینو رہن دے پہلے تینوں کرنا ہوا، تو کیڑا چڑھ چڑھے آج تک حضرت، اے حضرت صاحب ذرا دم کریو، اے ضدی بڑا ہے، میں حضرت جی اینو رہن دیو پہلے تینوں کرنا، تو کیڑا گھٹ ہے، او تو 45 سال دا ہو کے ضدی ہو تو پھر نکاح دیا جانا ہے۔ او بھائی سارے باپ بیٹھے ہو، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، بیٹا یاد رکھنا بچے کا سب سے پہلا رول ماڈل اس کا والد ہوتا ہے، جس سے سب سے پہلے یہ بچہ متاثر ہوگا نا وہ اس کا والد ہوگا۔ اس بیچارے کا کیا قصور ہے، اس نے جب دیکھا اپنے والد کے ہاتھ میں دیکھا ہی موبائل ہے، پکڑو نا سورہ یاسین، نہ پڑھن گے تو میں جرمدار، کھولو ان کے سامنے قرآن، نہ کھولیں گے میں جرمدار ہوں، پکڑو تسبیح، نہ پکڑیں گے میں جرمدار ہوں۔ تو نے کب اس کو تسبیح پکڑ کے دکھایا؟ اس نے تیرے ہاتھ میں دیکھا ہے جب بھی دو چیزوں کو دیکھا ہے، یا اس نے تیرے ہاتھ میں موبائل دیکھا ہے، یا اس نے تیرے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ دیکھا ہے۔ اس نے کب تجھے مصلی پہ دیکھا ہے؟ اس نے کب تجھے قرآن پڑھتے دیکھا ہے؟ اس نے کب تجھے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے دیکھا ہے؟ نہیں بھائی اپنی نسلیں بچاؤ یار، خدا کا واسطہ اپنی نسلیں بچاؤ، تربیت کرو، اپنی نسلیں بچاؤ، محنت کرو اپنی نسلوں پہ حضرت۔ ہاں جی، اور میں یہ کہہ کے واپس آ جاؤں گا، اتنا ہی بڑا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، اور بھائی موبائل دا ثواب نہیں ہونا، قبرے بہ کے پیا ڈیکے کرے گا، موبائل دا ثواب نہیں ہونا، فیس بک دا ثواب نہیں ہونا، یوٹیوب دا ثواب نہیں ہونا، انسٹاگرام دا ثواب نہیں ہونا، ثواب جدو بھی آیا سورہ یاسین دا ہی آنا ہی، ثواب جدو بھی آیا سورہ اخلاص دا آنا ہی۔ سکھا اس کو سورہ یاسین، اور اس کے لیے نہیں سکھانی کم از کم اپنے لیے سکھا، روئے کرے گا قبر میں بیٹھ کے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ سب سے پہلے میرا بیٹا نا، میں نے دیکھا ہے وہ جمعے میں جاتا ہے، بڑا بیٹا میرا ماشاءاللہ 10-11 سال کا ہو گیا، تو میں تو ظاہر ہے کافی لیٹ آتا ہوں،
عصر تقریباً ہمیں مسجد میں ہو جاتی ہے، پورے پاکستان سے لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہوتے ہیں، تو وہ پھر مجھے میری گھر والی بتاتی ہے کہ پتہ کی کردا ہے، جمعہ ساڑا سونا آندا ہے تے گھر آ کے نا تڑے یار پگ بن کے سر تے صوفہ سیدھا کر کے نا تے بھیناں نوں بہا لیندا ہے، تے پھر کوئی جڑی گل یاد رہ گئی ہوندی نا تاڑے سٹائل وچ ہی تقریر کردا ہے۔ بچے بیٹا متاثر ہوتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں اپنے والد سے کہ میرا والد کیا کر رہا ہے۔ وہ یار پیسے تے چھڑ کے چلے ہو اپنے بچیاں لی، انہاں لی مصلی بھی چھڑ کے جاؤ یار، انہاں دا تعلق مصلی نہ جوڑو یار، ان کا تعلق مصلی سے جوڑو، ان کا تعلق قرآن سے جوڑو، ان کا تعلق تسبیح سے جوڑو۔ محنت کرو حضرت اپنی نسلوں پہ، انہیں تو وقت جا رہا ہے حضرت، وقت جا رہا ہے حضرت۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اپنا اخلاق اچھا کرو حضرت، اور محنت کرو حضرت جی۔ میں اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہیں آپ سب سے، پتر کو زندگی کا مقصد بناؤ۔ شاہ صاحب نے با مقصد زندگی گزاری، مجھے بتا رہے تھے کہاں مدارس ہیں، بال کے نہ دیوے کام کیتا نہ اپنا پتر، تو میں کی کر کے چلے ہیں، کی آکھاں گے کل جا کے؟ جی صاحبہ نے پوچھا کی کر کے ہیں، کی آکھو گے؟ سکول گئے، پھر نوکری لب گئی، پھر ویاہ کر لیا، پھر یانے ہو گئے، پھر اسی بڈھے ہو گئے، پھر مر گئے، کی آکھو گے صاحبہ نوں جا؟ انہاں پوچھ لیا تینوں اے کرن بھیجیا سی؟ جی صاحبہ نے پوچھا تینوں اے کرن بھیجیا سی؟ روٹی کھان گیا سا تو نے میرے نبی کو نہیں پڑھا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، کاشانہ نبوت میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ تینوں روٹی کھان بھیجیا سی، تینوں یانے جمن بھیجیا سی، یہ کون سا کمال ہے؟ ہر مہینے خرگوش نہیں گھر ہوندے نے، تو تے کئی سال لا کے 4-5 ہی کیتے، کتی دے ایک سال وچ 12 دندی ہے۔ کی آکھاں گے صحابہ نوں؟ انہوں نے پوچھ لیا کتھے نہیں نفل، صحابہ نے پوچھ لیا کتھے نہیں روزے، صحابہ نے پوچھ لیا کتھے ہی قرآن دی تلاوت، اور کدی ساڈے لئی کسے نوں معاف کیتا سی یا کدی ساڈے لئی کسے بھکھے نوں روٹی کھوائی سی یا اور کدی کسے یتیم دا آسرا بنیا سے، اور کدی کسے ماڑے دا چولہا بالیا سی یا کہ آپ ہی جوڑتا رہے ہیں، کہ اپنے ہی بھرتا رہے ہیں؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، پھر آؤ اسے گھر چلیے واپس۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا آپ کا دوست پریشان ہو کے آ گیا، آگے بڑا رو کے عرض کرتا ہے امام صاحب بڑا پریشان، کچھ عطا فرماؤ۔ لکھا امام صاحب نے اتنا دیا اس کو اونٹ پہ رکھ کے لے کے جانا پڑا، اتنا دیا امام صاحب نے۔ جب چلا گیا نا امام صاحب نے مصلی بچھایا اور رونا شروع کر دیا۔ خادم عرض کرتا ہے حضور دوست آیا، انہیں آ کے اپنی تکلیف دسی، جناب نے اینا دیتا اونٹ تے رکھ کے کھڑنا پیا، اب ان رو کا نو رہے ہو؟ فرمایا رو اس بات پہ رہا ہوں وہ میرا دوست اتنا پریشان اور اس کو آ کے بتانا پڑا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا کوئی بھی۔ پھر اقبال کی بھی روح تڑپی اور اقبال رو کے کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ صحابہ نے کل پوچھ لیا تو پتر کی آکھنا جی؟ تہجد کوئی نہیں، نمازاں کوئی نہیں، داڑھی کوئی نہیں، ٹوپی کوئی نہیں، کی لے کے جانا جی؟ حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا قبلہ شاہ صاحب سے برکتیں لے کے، اج پتر رات نا اپنی منجی تے لیٹ کے نا سارے اپنا اپنا حساب کریے، جو کٹھا کیتا ہے اودے جو چھڑ کے کی جانا ہے تے لے کے کی جانا ہے۔ تے میرے خیال نال حضرت جی کوئی شے نکلنی جڑی لے کے جانی، باقی ساریاں چھڑ کے جانی، باقی سارا ڈھیر وہی لایا جڑا چھڑ کے جانا ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی۔ کتنی جی؟ 4 روٹیاں۔ ایسے تو 4 کلا ہی کھا جاندہ ہے، چل کھا پائی کدوں موڑے ہونے نے تینوں، لیکن کھا کے مالک نے یاد تے کرنا۔ وہ دیکھ انہوں نے خود بھوک پسند کی، انہوں نے خود فقر کو پسند کیا، انہوں نے خود کم پہ گزارا کر لیا۔ یا کلما دخل علیہا زکری المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا
قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ارے سیدہ مریم کے لیے تو پھل لائیں اور سیدہ فاطمہ صرف 4 روٹیاں بنائیں؟ نہیں، خود یہ راستہ چنا انہوں نے، خود یہ راستہ چنا انہوں نے. فرماتی ہیں 4 روٹیاں بنائیں، ایک روٹی مولا مشکل کشا، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اب فرماتی ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. فرماتے ہیں ان تینوں کو کھلا کے جب میں کھانے بیٹھی نا، جیسے روٹی پکڑی تو دل میں خیال آ گیا، او فاطمہ تو تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. تو حضرت ایک اور گل بھی پتہ لگی کہ پوچھدیاں تھیاں ہی جے پھر پتر پتر روندے ہو، پوچھدیاں تھیاں نا بڑا لاڈ کریا کرو. اور میں قبلہ صاحب جب ابو جی فوت ہوئے نا میرے، یہ 10 دن پھر ظاہر ہے گھر بیٹھنا پڑا مجھے، پروگراموں سے بھی معذرت کی. میں بیٹھا نا پڑھ رہا تھا، ماشاءاللہ میری 2 بیٹیاں، ایک میرا بیٹا اور ایک میری بھانجی. وہ ایک نا کھیل کھیل رہے تھے آپس میں. وہ کھیل کیا تھا؟ وہ 4 پرچیاں نا ان کے اوپر لکھ کے، ایک پرچی پہ بادشاہ، ایک پرچی پہ وزیر، ایک پرچی پہ قاضی اور ایک پرچی پہ چور. وہ بند کر کے نا اس کو پرچیوں کو زمین پہ پھینکتے تھے مکس کر کے، اور پھر ایک ایک پرچی اٹھانی ہے. جس کی پرچی نکل آئی بادشاہ کی، جس کی پرچی نکل گئی وزیر کی، جس کی نکل گئی قاضی کی. اب بادشاہ کیا کرے گا؟ وہ جو چور نکلی نا جس کی پرچی، اس سے جو مرضی وہ کام کروائے. میں بیٹھا پڑھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو میرا بڑا بیٹا ہے نا وہ ہر باری بادشاہ بن رہا ہے. میں بھائی یہ کیا ہوا؟ یہ ہر باری بادشاہ بن جاتا ہے. وہ تو 3 بیٹیاں تھیں نا، 2 میری بیٹیاں ایک میری بھانجی. میں نے کہا کوئی تماشا ضرور ہے، یہ ہر باری بادشاہ بنی آنڈے ہے. میں نے بغور دیکھا تو حضرت اس نے بادشاہ والی پرچی کو نا تھوڑا سا پھاڑا ہوا تھا. وہ بچیاں تھیں، پاکستان ہے نا کرپشن، اتنے تو جمدے کرپشن آ جاندی ہے. وہ اس نے پرچی تھوڑی سی پھاڑی ہوئی تھی، وہ بچیوں سے پہلے اٹھا لیتا تھا. اب باقی تو حضرت جی تینوں کی قسمت، کوئی قاضی بن گئی، کوئی وزیر بن گئی، ایک بیچاری چور بن گئی. کبھی وہ کہ میرے جوتے پالش کرو، کبھی وہ کہ جی میرے لیے اورنج جوس بنا کے لاؤ، کبھی وہ یہ کہے. میں نے اپنی بھانجی کو کہا میں میرا پتر تو ذرا بہ جاتے میں نہیں کھڑا ہوا آج، لیکن شرط یہ ہے کہ پرچیاں نہیں لکھی جائیں گی. میں نے پرچیاں نہیں لکھی اور میں نے بھی کرپشن کی ہے. میں نے کیا کیا؟ میں نے بادشاہ والی پرچی پہ نا مارکر سے نشان لگا دیا. جو میری بڑی بیٹی ہے نا اسما، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جس پرچی پہ نشان لگا نا بس تو اٹھا لے، باقی ساڑی قسمت ہے. اس نے جلدی سے وہ اٹھا لی. باقی اب پرچی اٹھا کے نا پھر کھول کے بتانا بھی ہوتا ہے کہ نکلا کیا کیا ہے. ظاہر ہے جی کرپشن ہوئی تھی، جنسیاں رلیاں سن، بادشاہ تو نہیں ہونا سی حضرت جی. وہ بادشاہ بن گئی حضرت جی. وہ اب تینوں کی قسمت، میرے بیٹے نے کھولی تو وہ وزیر بن گیا، میری بیٹی عائشہ ہے اس نے کھولی تو وہ قاضی بن گئی، میں کھولی تو میں چور سا. اب بتانا بھی تھا کیا ہے. ظاہر حضرت انہوں اسی بھی خراب ہو گئے ہیں. حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر درویش خطیب میری جان جائے چور کہتے ہیں اپنے آپ. وہ تینوں نا میری طرح بابا آپ کیا ہے، میں پھر چپ. وہ پھر کہ بابا آپ کیا ہے، میں پھر چپ. وہ پھر کہتی بابا آپ کیا ہے. میں بڑا شرمسار سا ہو کے میں نے کہا میں چور ہوں. جو میری چھوٹی بیٹی ہے نا اس وقت صرف 3 سال کی تھی، اس وقت 5-6 سال کی ہے. میں شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مولا مشکل کشا کی محفل ہے. حضرت جی تڑف گئی، بھلک کے نا تڑف کے تو میرے ساتھ آ کے لپٹ گئی اور رو کے کہتی ہے میرے بابا چور نہیں ہے. میں حیران رہ گیا یار، کسی یونیورسٹی چ نہیں گئی، کوئی کتاب نہیں پڑھی، کسی مفتی صاحب دا لیکچر نہیں سنے، تڑپ گئی حضرت اور میرے ساتھ لپٹ کے مجھے کہتی ہے میرے بابا چور نہیں ہے. اپنی عطیہ نے بڑا پیار کریا. تھی پہ پتر پتر رو دے ہو، خدا نہ کسی کو اوکھا وقت دکھائے. میں نے دیکھا جب اوکھا وقت آتا ہے پتر پوچھ دیا ہے ہی آ کے پتر دعائی لے آ دے گا، لیکن لاگے لوگے نے کوئی نہیں چ بہنا ہے. اے جی حضرت جی اپنے اتنے سورے بھی جان گیا، ہانڈی پکان گیا، ترلا پا کے بندے دا سس دیاں منتاں کر کے میرے ابو جی بیمار نے میں ذرا جانا، سس دیاں منتاں کر کے سس دے ترلے پا کے آ جائے گی میرے ابو جی بیمار نے میں جانا. تسی تیاں نوں سمجھدے ککھ نہیں، تسی تیاں نوں سمجھدے ککھ نہیں. اور یہ تو رحمت ہے یار. اور میں کہتا ہوں حضرت جی مجھے اگر اللہ بیٹیاں نہ دیتا باپ گننے کا مزہ ہی نہ آتا. حضرت جی بیٹیوں نے بتایا باپ ہوتا کیا ہے.
بڑی محبت کرنا اپنی بیٹیوں سے، کبھی اس کو بوجھ نہ سمجھنا۔ محبوب کی حدیث ہے، محبوب فرماتے ہیں جو بیٹیوں والا ہے وہ غیر سے رزق دیا جاتا ہے، وہ غیر سے مدد کیا جاتا ہے حضرت جی۔ صرف خرابی ہو جاتی ہے جب بیٹی آنے پہ ہماری پیشانی پہ جو چکنیں آتی ہیں نا وہ خرابی کر دیتی ہیں۔ بیٹی آنے پہ بیٹے سے بھی زیادہ خوشی کرنا۔ ساڈے رواج ہے منڈا آئے تو لڈو ونڈنے ہیں، تھی آئے تو کوئی نہیں ونڈتے ہیں، اور نہیں ہوئے تھی آئے تو ڈبل ونڈی۔ اب پتہ ہے لوگ برفی کو بڑی توپ سمجھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے منی اللہ نے دوئیں تیاں دیتی ہیں، میں برفی ونڈی ہے، اللہ نے تیاں دیتی ہیں۔ اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کی بڑی قدر کرنا۔ سیدہ فرماتی ہیں میں روٹی کھانے بیٹھی، دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ فرماتی ہیں میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا، وہ آدھی روٹی لے کے میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، وہ پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب روٹی کھانے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی آپ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئی، اس کو قبول فرما لے۔ لکھے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں لقمہ بھی نہیں گیا ہے۔ نہیں پتر، مقصد بناؤ زندگی کا، کاکا جی مقصد بناؤ پتر زندگی کا، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، کوئی منزل، کوئی راہ، کچھ کرنا ہے، کچھ کر کے جانا ہے، جو ہم کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بزرگ اس پہ فرمایا کرتے تھے الفایا سیں تو لال خریدنے نو، الفایا سیں تو لال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ڈھیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھا ہے۔ نہ یار آؤ تیاری کریے، تیاری کرو، وقت جاندہ پیا، وقت جاندہ پیا، تیزی نال جان دیا پتہ، تیزی نال میرا پتہ۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، لوگوں کا جمع غفیر، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ آگے ہیں، پھر اس کے بعد پہلے آپ بزرگوں سے مخاطب ہوئے، جتنے بھی سفید داڑیوں والے ہیں پہلے انہوں نے مخاطب ہوئے۔ آپ نے فرمایا بھائی چٹیاں داڑیوں والے ہو، وہ گل پوچھیے تو جواب دیو گے؟ عرض کی تھی جی امام، آپ سید ہو، آپ سردار ہو، آپ شبیہ مصطفیٰ ہو، آپ گلشن فاطمہ دا مہکدا ہوا پھول ہو، حکم فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر اپنی فصل کی، اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے، بھائی دسو سارے پھر کسان اپنی فصل نہ کی کرتا ہے؟ سب نے عرض کی حضرت فصل پک گئی ہے، وہ کاٹ لیتا ہے۔ فرمایا بھائی چٹیاں داڑیاں والے ہو، تیار رہی ہو، تسی پکی فصلوں نے کسے ویلے بھی وڈ لینا جی۔ پھر واری آئی جواناں دی، آپ نے فرمایا بھائی جوانوں تسی بھی دسو گے؟ عرض کی تھی جی امام۔ فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، ابھی ہمیں تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے، ایک سیلاب آتا ہے، ایک طوفان آتا ہے اور فصل کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے۔ بھائی جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو، کسی دن نہ ہوئے کو تقدیر الہی دا طوفان آئے تانوں پکن تو پہلے تباہ کر چھڑے۔ او بھائی ساڈے پروگرام بڑے لمے نے، لیکن اے کسی نوں نہیں پتا کہ اتھے کی پروگرام ہے۔ ساڈے پروگرام بڑے لمے نے، لیکن اے کسی نوں نہیں پتا حضرت اتھے کی لکھیا پیا ہے۔ اس لئی قبلہ دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے برکت لے کے آل رسول نے جی، آل رسول نے جی، سارے انگے ترلا پتر تیاری رکھی ہو، کسے ویلے بھی آواز پہ جانی ہے سلیمان بس، کسی ٹائم بھی آواز سلیمان بس، ختم سفر۔ یہ نہیں ویکھیا جانا سلیمان دے بچے کنے نے، چھوٹے نے، وڈے نے، ویاہن والے نے، کوارے نے، ویاہ کتے نے۔ میری والدہ کی شادی کے میں 17 سال بعد پیدا ہوا، 17 سال اس نے مانگا رب سے مجھے
یا اللہ پتر دے، یا اللہ پتر دے، یا اللہ 17 سال پھر 21 سال میں پالیا، 21 سال دا میں ہویا تے آپ فوت ہو گئی، کچھ نہیں دیکھیا، شادی نہیں دیکھی، نکاح نہیں دیکھا، میرے بچے نہیں دیکھے، میری گاڑیاں نہیں دیکھی، میرا عروج نہیں دیکھا، میری شہرت نہیں دیکھی، کچھ نہیں، کوئی پتہ نہیں حضرت جی کیڑے ویلے باز ہے۔ سلیمان بس ختم، وقت، ٹائم از اوور، گیم اوور، ختم۔ اردو کسی نے نہیں میاں محمد بخش صاحب نے کمال کہا تھا، آپ نے کمال لکھا، ہم تو حضرت جی بنا کے بیٹھے ہیں نا، لیکن آپ فرماتے ہیں عذر بہانا چلنا نہیں، میں نون لیگ دا واں سانو کی دسنے ہیں جی، میرے بڑے تعلقات نے ڈائریکٹ، سانو کی دسنے ہیں، عذر بہانا چلنا نہیں، ٹائم اوور، گیم اوور، موقع ختم، عذر بہانا چلدا نہیں، جو آکھے سو کریے اور دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو کل کل مریے۔ یہاں تے اٹھے جو کو پلوان بیٹھا دا ہے جڑا کہندا جی میں نہیں ٹہنا اور جی مینو کون ٹائے گا، جی ہے تو کوئی اٹھے اس سے بھی بات کر لیں، بھائی تو کون ہے؟ میاں صاحب تو کہتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے، بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے، زوراں ور ستھرانے، بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے، اے وے ٹائم جی اینو غنیمت جانو، اپنی نمازاں پوریاں کریے۔ آج پتر سارے ارادہ کر کے اٹھو، آج تو بعد نماز نہیں چھڑنی، جڑیاں رہ گئیاں نے کسی عالم دین نو پوچھ کے پتر اپنی قضا پڑھو، قضا پڑھو، کیونکہ جو ٹائم مک گیا پھر مک گیا۔ وہ میاں محمد بخش صاحب نے آخری بات ختم، اللہ تھوڑی خیر ہو جائے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ، آپ نے تقریباً جی 12 شعر لکھے اس پہ، میں سارے نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ پڑھوں گا تو ٹائم کافی ہو جانا، کیونکہ میں نے ابھی راستے میں پنڈی بھی ایک جگہ رکنا ہے، اتھے ہی کو ملنگ ڈیک دینے پہ بہ کے تے وہ میں 11 شعروں کا مفہوم، آخری شعر تے گل ختم ہو جائے۔ وہ میاں محمد بخش صاحب نا جہاں بیٹھا کرتے تھے کھڑی ادھر، جس اب بیٹھے ہوئے تھے اور مالک کے رنگ دیکھ رہے تھے، آپ کو دعوت ہے، آپ دیکھتے کوئی نہیں، آپ کو بھی دعوت ہے، کو میاں صاحب کو تو نہیں خالی دعوت، آپ کو بھی دعوت تھی، آپ دیکھتے کوئی نہیں، دیکھا کرو اس کے رنگ، بات پھر کھل جائے گی، پھر کھل جائے گی، پھر واپسی اوکھی ہو جائے گی۔ بس اتنا کہوں گا، دیکھو گلاب کے پھول کو، دیکھو انار کی پیکنگ، دیکھو مالٹے کی پیکنگ، دیکھو لیمو کی پیکنگ، دیکھو گاجر کا حسن، دیکھو مولی کا ظاہر، ہاں تمہیں رب مل جائے گا یار، دیکھو تمہیں ہر رنگ میں نظر آئے گا۔ ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ میرے وڈیاں دا شیر کیم خادم علی رحمت اللہ علیہ۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، کدی حضرت جی گاہ نہ وڈا ڈونگا ٹپ ماری ہو، ایک وقت آئے گا تھلے کھ بھی نہیں، یہاں تو نا تھلے کو گاہ دی فیکٹری ہے، وہ گاہ بنا کڈی آنڈے نے تھلے کھ بھی نہیں۔ پھر آپ کیا لکھتے ہیں؟ گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی۔ پھر میاں صاحب بھی بولے، آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، اب دیکھ نہیں تیرے پاس وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کا وقت، نہیں تیرے پاس وقت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، نہیں تیرے پاس ٹائم، تو بہو لگ گیا بڑا
اور چلیا کدی شیشے سامنے کھلو کے اپنے آپ نو ہی ویکھ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا ہے میاں صاحب نے لکھے جی بیٹھ کے کارخانے قدرت پہ غور کیا کر لوگ سمجھتے ہیں محمد بخش ڈنگر چاردا پہ وہ تو اولا سی نا لوکاں کول لیکن میاں صاحب بہ کے جی کارخانہ قدرت تے غور و فکر وہ ہوا کیا وہ جو ساتھ والا درخت تھا نا اس پہ کگی بیٹھی تھی میاں صاحب بھی ذکر کگی بھی ذکر حضرت ہاں یہ امی غافل ہیں باقی سارے بڑا یاد کرتے ہیں یہاں تک کہ محبوب مینڈک کے لیے بھی فرماتے ہیں لا تقتل الضفدع فإنه یکسر التسبیح مینڈک کو نہ مارو یہ بڑی کثرت سے اللہ کی تسبیح بولتا ہے صحابہ نے عرض کی محبوب کی کہندا مینڈک کیا ہے مینڈک کی تسبیح آپ نے فرمایا مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی لج البحار مینڈک بھی تسبیح کرتا ہے ایسی بھلے پے ہیں ایسی بھلے پے ہیں مینڈک بھی تسبیح بیان کرتا ہے وہ کگی بیٹھی تھی اللہ دا ذکر پہ کرے میاں صاحب بھی پہ کرن وہ ہائے ہائے شکاری آ گیا کگی تے نظر پئی انہیں کہا لے بھائی چنگی پلی کگی ہے دوپہر دا ڈنگ تے ہو گیا اس نے پیچھے سے تیر نکالا کمان پہ چڑھایا کگی کا نشانہ لیا کیونکہ ابھی آئی نہیں تھی اندر سے سسٹم آن ہو گیا خطرہ 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 کگی نے آنکھیں کھولی اس سے پہلے کہ تیر چھوٹتا کگی اڑ گئی حضرت لیکن جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو دیکھتی کیا ایک باز چکر کاٹ رہا ہے حضرت ایک باز چکر اور نظر اس نے بھی کگی پہ لگائی ہے کہ کیڑے ویلے دانا لے نکلے تو میں پڑا کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی واپس آ گئی اور آ کے اس نے کیا کیا جو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے آ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے رب کریم تینوں ویکھیا نہیں لیکن تیرے ولیاں کو سنے ہیں جو چاہیں کر سکنا ہے آگے سے آواز آتی ہے کیونکہ یہ کی چانی ہے ساڈے کولوں کیونکہ پھر مالک دو موتاں چ پھس گئی نہ اڈی شکاری ہتھوں مراں گی جو اڈنیاں تے باز ہتھوں مراں گی عرضی ہے وے تیری ماڑی جی کگی ہے بچا سکنا دویا کو پھر آواز آتی ہے کگی دو کی نے سارا زمانہ بھی مارن آ جائے جی اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لوں گے تو ویکھ ساڈے رنگ کھلو گے کیونکہ کھلو گئی شکاری بڑا حیران ہویا انہوں نے کہا چنگی بھلی اڈی سی پھر آ گئی اس نے کہا لگتا ہے اس کو موت لے آئی ہے یہ میرے دوپہر کے کھانے میں لکھی ہوئی ہے اس کو کیا پتا تھا موت اس کی نہیں موت میری آئی ہوئی ہے تیر پہلے چڑھا تھا اس نے پھر اٹھایا کگی کا نشانہ لے کے پورے زور سے تند کھینچی اور اس نے تیر کگی کے نشانے پہ چھوڑ دیا اب حضرت جی گن سے بھی فائر کریں نا تھوڑا وقت گولی نلی میں گزارے گی وقت وہ بڑا تھوڑا ہوگا انتہائی قلیل سیکنڈ کا بھی میرے خیال سے وہ 1000واں حصہ بنے جا کے حضرت اسی طرح تیر بھی چلائے نا تو اس نے حضرت جی ڈائریکٹ تو نہیں جانا کمان سے نکلتے نکلتے ٹائم اس نے لینا ہے حضرت جی وہی وقت حضرت جو تیر نے کمان سے نکلتے ہوئے لینا تھا نشانے پہ تیر چھوٹا لیکن تھا کمان میں حکم الہی سے آ کے نا سانپ نے ڈسا جب سانپ نے ڈسا درد ہوئی درد ہونے سے وجود میں جھٹکا لگا جھٹکا لگنے سے ہاتھ اوپر کو ہو گیا اور تیر اوپر کو نکلا اور جا کے نا باز کو لگا وہ تیر لگنے سے مر گیا وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا دونوں زمین پہ گڑا کگی اتھے بیٹھی ہے پھر میاں صاحب نے 12واں شعر لکھے پھر کہندے کی نے فرماندے نے کگی رہی اتھاں کھلوتی اب مجھے نہیں پتا جی کیونکہ ہر 35 کلومیٹر کے بعد نا بولی تھوڑی سی بدلتی ہے حضرت جی اب مجھے نہیں پتا آپ کیا کہتے ہیں لیکن ہم ادھر کہتے ہیں مثلا ہمارا کو مہمان آ جائے نا وہ آ کے کہ میں اڈیالہ جیل کل کھلوتا تو میں انہوں آکھاں گا بھائی اوتھے ہی رہی میں آیا تو اوتھے جدو سیالکوٹ تو نکلیا گجرات بجوات ہوندا 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 جدو میرپور گیا نا تو بن گیا اتھاں اسی کہنے اوتھے کی بن گیا اتھاں میاں صاحب فرماندے نے کگی رہی اتھاں کھلوتی جنہوں دو مارن آئے اوتھے ہی ہے موت کو موت آ گئی کگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی مارن والے موئے محمد
عرضی رب دی ہوئی ہے، قدرت رب دی ہوئی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے جے بھائی مرضی وہ دی ہونی ہے، ساڈی نہیں جی ہونی کوئی۔ آؤ ٹائم ہے وے انہوں منا لئیے حضرت جی، مندہ جی آج مندہ جی حضرت جی آؤ منا لئیے، 70 ماواں ود پیار کرتا مندہ جی۔ تفسیر نعیمی، چلو میں آخری کہی ہوں، میرا دل کرتا ہے میں سنا چھڑا۔ تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ایک بھائی نیک تھا، ایک بھائی بدکار تھا۔ وہ نیک نے نا بدکار کو اکثر کہنا ہوئے باز آ جا، چھڑ دے اے راہ، اپنا مالک راضی کر، لیکن وہ اسی راستے پہ لگا رہا، بیمار ہوا، وقت اخیر آ گیا۔ وہ نیک بھائی بدکار کو کہنے لگا ویکھ لے میں تینوں کہندا رہا باز آ جا، تو نہیں آیا، ویکھ لے وقت آ گیا۔ پھر وہ بھائی کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے بھائی مجھے یہ بتا، اگر قیامت والے دن میرے اللہ نے فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دیا تو بتا میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی کہ جہنم میں؟ اس بھائی نے کہا نہیں ماں ہے تو ضرور تجھے جنت میں بھیجے گی۔ اس نے کہا جی وہ ماں ضرور جنت چ بھیجے گی تو وہ تو پھر ماں نال بہتا پیار کرتا ہے۔ وہ لکھا بھائی مر گیا۔ کچھ دنوں بعد نا بھائی کو خواب میں ملا بڑی اچھی حالت میں۔ اس نے کہا تو ساری زندگی گناہوں میں مرا، یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا وہ جو مرتے ہوئے میں نے کہا تھا نا کہ میرا رب میری ماں سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرتا ہے، اس جملے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ لیکن بھائی تسی یہ گل سن کے اس دلیری تے نہ رہیو کہ میں بھی کہہ لاں گا، پتہ نہیں حضرت جی مہلت ملنی بھی ہے کہ نہیں ملنی ہے۔ اس لیے حضرت اج مندہ جے منا لو، حضرت جی اج مندہ جے اج منا لو۔ ماشاءاللہ یہ شاہ ہمدان میلاد کمیٹی بچوں نے بڑا خوبصورت جی جنگل میں منگل کیا ہوا ہے، اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے۔ آپ مبارکباد کے مستحق کو سارے ہیں، اللہ آپ کو استقامت دے، اللہ آپ کو غرور و تکبر سے بچائے، اور اللہ آپ کو بیٹا با کردار بنائے، اور بس بزرگانہ لگے رہو انشاءاللہ، جیسے کرم ہے تو اگے بھی ہو ہی جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔